میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا۔ تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی۔ اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ صحابہ نے کہا نماز۔ فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے یا رسول اللہ جہاد؟ ہم نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ روزہ؟ فرمایا نہیں۔ حج؟ فرمایا نہیں۔ اچھا، اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیس پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے۔ اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل ان الدین عند اللہ الاسلام حنیفا مسلما وما كان من المشرکین وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے۔ یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے۔ بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے۔ اچھا، اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جحیم میں ہے، پتھر کا پجاری جحیم میں، اور منافق حاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے، حاویہ۔ اور میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ آپ نے دے دیا، ابا یہ پانی پیو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چڑھا غصہ، سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔
میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے، تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو، اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے، وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دے دیں، میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، پہناؤ، نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا کیوں؟ کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پئی رہ جائے گی اللہ دی جنت، اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے۔ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو، دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا، منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی نہیں، چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو، امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ۔ کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق، حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا وار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے۔ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو، تم پر امن ملک میں ہو،
تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماک المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم، امت۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے، کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے۔ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو۔